اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 546 ملاحظہ فرمائیں۔ میں ہنس پڑا۔ ایسی باتوں سے ہمارے مورال پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ غالب نے جھینپ کر کہا، ہاں شیر کو نکر پہناؤ یا غرارہ یا کچھ مت پہناؤ، وہ شیر ہی رہتا ہے۔ آصف جان نے دروازے کی اوٹ سے کہا، جلدی کرو، صبح ہونے والی ہے۔ میں نے اور غالب نے برقع سر پر رکھا۔ اس کی لمبائی ہمارے قد کے مطابق نہیں تھی۔ میرا برقع ٹخنوں سے 1 فٹ اوپر رہا۔ غالب کے لیے زینب کسی اور کا برقع مانگ کر لائی تھی۔ یہ بھی اتنا ہی چھوٹا ثابت ہوا، تاہم اس کے نیچے ہماری زنانہ شلواریں تھیں۔ میری شلوار گلابی رنگ کے سوتی کپڑے کی تھی اور غالب کی نیلی۔ دونوں پر بندے پھول تھے۔ یہ پھول کسی ڈیزائنر نے ایجاد کیے تھے۔ میرا خیال ہے کہ قدرت نے ایسے بے ہنگم اور غیر متناسب پھول نہیں بنائے۔ ذرا اپنی چال میں بھی نسوانیت کی لچک پیدا کرو، نازو نے ایک مفید مشورہ دیا۔ ایسے اکڑ کے مت چلو پاٹے خان کی طرح۔ میں نے مشین گن کو برقعے میں چھپا لیا اور ہم سب باہر نکلے۔ دروازے سے کچھ فاصلے پر تانگا کھڑا ہوا تھا۔ کوچبان بڑے سٹائل سے پاؤں لٹکائے بیٹھا ہوا سگریٹ پی رہا تھا۔ تمہارے پاس پیسے ہیں؟ آصف جان نے کہا۔ ہاں، تم کو ضرورت ہے؟ آصف جان ہنسنے لگا۔ میں مذاق نہیں کر رہا تھا، گھر میں اتنی رقم رکھتا ہوں میں بھی مذاق نہیں کر رہا تھا۔ میں نے کہا۔ غالب نے کہا، تم نے بہت رسک لیا ہے ہماری خاطر، خدا تمہیں ہر مصیبت سے بچائے۔ میں نے کہا، اگر محسن آئے تو اس سے کہنا کہ ہم سے حاجی صاحب کی معرفت رابطہ قائم کرے۔ کون حاجی صاحب؟ حاجی علی مراد کے مزار پر، ان کا جوس سینٹر ہے، سوات کے رہنے والے پاکستانی ہیں۔ میں نے کہا، اگر ممکن ہوا تو ہم بھی تم سے معلوم کر لیں گے۔ ہم خدا حافظ کہنے کے بعد تانگے میں سوار ہوئے تو صبح کے 5:45 بجے تھے اور افق پر روشنی کے آثار پیدا ہو چلے تھے۔ میں اگلی سیٹ پر تھا اور شٹل کاک برقعے کی جالی میں سے باہر کا منظر دیکھتا جا رہا تھا۔ ناجی 17-18 سال کا ابالی سا نوجوان تھا۔ اس نے سکھوں کے مخصوص انداز میں پگڑی باندھی ہوئی تھی، چنانچہ وہ ایک نوجوان سکھ ہی نظر آتا تھا جس کی ابھی داڑھی نہ نکلی ہو۔ میں نے یہ بھی اندازہ کیا کہ اسے سگریٹ پینا نہیں آتا، وہ دھوئیں کو خلق سے نہیں اتار رہا تھا۔ اس نے زیادہ عمر کا نظر آنے کے لیے سگریٹ جلا کے تھام لی تھی۔ میں نے کہا، ناجی کیا سکھ سگریٹ پیتے ہیں؟ وہ ایک دم اچھلا، ہیں جی کیا غضب کرتے ہو جی، آپ تو برباد ہو گئے۔ میں نے کہا، ابھی کون سن رہا ہے، حد کرتے ہو جی، شہر میں دیواروں کے کان بھی ہوتے ہیں، یہاں درختوں کے کان ہوتے ہیں، کیا واقعی سکھ سگریٹ نہیں پیتے؟ اب پیتے ہوں تو پتہ نہیں، اب تو ہندو بھی بہت ماس کھانے لگے ہیں۔ میں نے کہا۔ اس نے سگریٹ پھینک دی۔ اچھا کیا آپ نے بتا دیا؟ اس نے سگریٹ پھینک دی۔ اچھا کیا آپ نے بتا دیا۔ اب تمہارا کیا نام ہے؟ بوٹا سنگھ۔ میرا ایک یار تھا بوٹا سنگھ، مر گیا؟ ہاں جی، اسے شیر نے کھا لیا۔ میں حیران رہ گیا، شیر نے چڑیا گھر یا سرکس کا شیر تو آدم خور نہیں ہو سکتا، وہ سرکس کا شیر ہی تھا جو اسے کھا گیا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا، ایسا ہوا تھا جی، یہاں ایک سرکس آیا تھا، بوٹا سنگھ سرکس کے مالک کی بیٹی پر عاشق ہو گیا، وہ اس کے ساتھ بھاگ جانا چاہتا تھا مگر عین وقت پر پکڑا گیا، سرکس کے مالک نے اس کے ٹکڑے کر دیے اور بس شیر کھا گیا۔ بعد میں سرکس کے مالک کو پھانسی ہو گئی تھی۔ بوٹا سنگھ ابھی یہ عجیب اور خوفناک داستان اختتام کو بھی نہیں پہنچی تھی کہ میں نے سامنے سے صبح کا نیم روشن اندھیرے میں تاریک سایوں کو متحرک دیکھا۔ وہ سیدھے ہماری طرف ہی آ رہے تھے۔ میں نے کہا، ناجی یہ تو پولیس لگتی ہے۔ ہاں جی پولیس ہی ہے، آپ فکر مت کریں، اس نے کہا۔ وہ گھوڑوں پر سوار پولیس کا دستہ تھا جس نے ہمیں ہر طرف سے گھیر لیا تھا۔ اس میں 4 کانسٹیبل تھے اور ایک ہیڈ کانسٹیبل ان کی کمان کر رہا تھا۔ کون ہے تانگے میں؟ ہیڈ کانسٹیبل نے اکھڑ لہجے میں کہا۔ سنانا سواریاں ہیں جناب۔ کس گاؤں سے آئے ہو تم لوگ اور کس کے گھر سے؟ پی عنایت کے گھر کی عورتیں ہیں جناب، ناجی نے کہا۔ اچانک حوالدار نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ کتے کی نسل ہماری آنکھوں میں دھول جھونکتا ہے، کیا ہم تجھے نہیں جانتے؟ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں جی، ناجی نے کہا۔ تو بھونکتا ہے، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ڈاکو برقع اوڑھ کے اس علاقے سے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ حوالدار کی بات سن کر میرے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ کیا یہ راز افشا ہو چکا ہے؟ آصف جاں کی سازش ناکام ہو گئی ہے؟
کسی نے جس پر وہ اعتماد کرتا تھا اسے دھوکہ دے کر اطلاع آگے پہنچا دی تھی۔ نیچے اترو، حوالدار نے دھاڑ کر کہا۔ مجھے معلوم ہے تم میں عورت کوئی نہیں ہے، نقاب ہٹاؤ ذرا چہرے سے۔ پہلے میں اور میرے بعد نازو اور غالب تانگے سے اتر گئے۔ حوالدار نے اپنے ماتحت کو حکم دیا کہ وہ آگے بڑھے۔ ہمارے ساتھ ایک عورت نازو نہ ہوتی تو نہ جانے کیا ہوتا۔ شاید وہ خر دماغ حوالدار نتائج کی پرواہ کیے بغیر مسلمان گھرانے کی عزت دار خواتین کو مجبور کرتا کہ تم کو پردہ رخ روشن سے ہٹانا ہوگا، اور پردہ اٹھتے ہی بقول شاعر مجنون نظر آتی ہے لیلا نظر آتا ہے والا سین ہوتا۔ نازو کی ذہانت اور ہمت نے صورتحال کو بگڑنے سے پہلے ہی سنبھال لیا۔ اسے ایک دم بلند آواز میں چلانا شروع کیا، ارے کمبخت، اللہ کی مار تجھ پر بجلی گرے، تجھ پر جنازہ اٹھے تیرا، تو کون ہوتا ہے ہمارا پردہ ختم کرانے والا؟ ارے اللہ قسم، آج تک نامحرم نے چہرہ نہیں دیکھا، غیر مرد نے آواز نہیں سنی تھی، نامراد تو کہاں سے آ گیا ہماری عاقبت خراب کرنے؟ ارے کیا اس ملک میں اب مسلمان عورتوں کی عزت و آبرو بھی محفوظ نہیں رہی؟ پولیس برقعے چھینے گی مسلمان بہو بیٹیوں کے؟ یا اللہ تو ہی ہمیں بچا ان ملونوں شیطانوں سے۔ اسے آسمان کی طرف منہ اٹھا کے فریاد کی۔ وہ کسی بڑھیا کی طرح چیخ رہی تھی اور ایسی روانی سے کوسنے دے رہی تھی کہ سپاہی گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ نازو نے اپنا ہنگامہ جاری رکھا، ارے جان دے دوں گی کلمو اے کافر، تو قریب تو آ ذرا، چاقو ہے میرے پاس۔ حوالدار پریشان ہو گیا، کیا بولے چلی جا رہی ہے بڑھیا؟ ارے ارامی تو نے کیا سمجھا آخر ہمیں؟ ہم مسلمان جان دے سکتے ہیں، ایمان نہیں گنوا سکتے۔ اسی چاقو سے گلا کاٹ لوں گی اگر کسی نے ہاتھ بھی لگایا تو۔ تیری ماں بہنیں نہیں ہے کیا جو تو پرائی بہنوں بیٹیوں کی عزت اتارتا پھرتا ہے؟ ارے جا کمینے، پہلے اس وردی کو اتار، سرکار نے تجھے اختیار دیا ہے قانون کی حفاظت کا۔ ہے بھگوان، یہ کیا عورت ہے؟ حوالدار نے سر پر ہاتھ مارا، قسم خدا کی تیری شکایت نہ کی پولیس کمشنر سے تو کہنا، میں خود پیر صاحب کے ساتھ وفد لے کر جاؤں گی، چیف منسٹر کے راستے میں برقع اتار کے لیٹ جاؤں گی، گاڑی گزار دو مجھ پر، ایسے بے آبرو کے جینے سے باز آئے ہم مسلمان۔ اور اب میں تو جلوس لے کر جاؤں گی گورنر ہاؤس۔ ارے میری ماں، حوالدار نے ہاتھ جوڑ کر کہا، جا بھگوان کے لیے معاف کر دے مجھے، بند کر اپنا ٹیپ ریکارڈر۔ نہیں، تو نے مسلمان عورتوں کو روک کر مسلمانوں کی عزت کو للکارا ہے۔ ارے ہم کفرستان میں رہتے ہیں تو کیا ہوا؟ بہو بیٹیوں کی آبرو کے لیے خون کی ندیاں بہا دیتے ہیں، ہمت ہے تو کہو ان کنجروں سے کہ گولی چلائیں، بندوق لے کر چڑھ دوڑے ہو عورتوں پر، نہ مردوں بے غیرتوں کتوں۔ حوالدار جس طرح گھوڑے پر سوار ہو کے بھاگا اور جیسے اس کے حکم پر بندوق لے کر ہمیں محصور کرنے والے بھاگے، وہ ایک دلچسپ منظر تھا۔ حوالدار کے لیے نازو سے جان چھڑانا مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا تھا۔ نازو کسی بد زبان، بد لحاظ اور بد اتوار عورت کی طرح اس کے لیے جان کا عذاب بن گئی تھی۔ وہ اس کی گالیوں، کوسنوں، بد دعاؤں کی یلغار کے سامنے کیسے ٹھہر سکتا تھا؟ نازو کی دھمکیوں سے بھی اس نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ وہ کتنی سنگین اخلاقی، معاشرتی اور قانونی غلطی کا مرتکب ہو چکا ہے۔ اس خیال نے اسے بعد میں بھی پریشان کیا ہوگا کہ سچ مچ مسلمان عورتوں کا کوئی وفد یا جلوس اعلیٰ حکام تک پہنچ گیا تو اس کا کیا بنے گا۔ دوبارہ تانگے میں سوار ہونے تک نازو کی زبان کینچی کی طرح چل رہی تھی، بلکہ مشین گن کی طرح فائر کر رہی تھی، اور پولیس کے شاہ سوار سخت بدحواسی کے عالم میں روانگی اختیار کر چکے تھے۔ نہ ان کی وردیوں کا روب کام آیا تھا اور نہ ان کی بندوقوں کی دہشت کا اثر ہوا تھا۔ جب وہ اتنی دور چلے گئے کہ ہماری آواز کے ان تک پہنچنے کا کوئی اندیشہ نہ رہا، تو میں نے اور غالب نے ضبط و احتیاط کے تقاضوں کو چھوڑ کر بے اختیار ہنسنا شروع کر دیا۔ ناجی پھر تانگا چلانے لگا۔ میں نے ہنستے ہنستے کہا، اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا تھا میں۔ غالب نے کہا، میرے بھی پیٹ میں بل پڑنے لگے تھے۔ میں نے کہا، عزیزہ کیا زبردست پرفارمنس تھی تمہاری۔ غالب نے کہا، جی چاہتا ہے کہ تمہارا منہ۔ نازو نے مسکراہٹ کو دبا کے کہا، بدتمیزی مت کرو غالب، موتیوں سے بھر دوں، بات تو سن لیا کرو پہلے۔ ویسے بدتمیزی بھی تم دل سے نہیں کہہ رہی ہو، اندر ہی اندر مسکرا رہی ہو، شرما بھی رہی ہو۔ نازو نے اسے ڈانٹا، بکو مت۔ اچھا شرط لگاتا ہوں، میں نقاب اٹھاؤ ذرا۔ غالب نے کہا، میں نے کہا نقاب اٹھانے کی بات مت کرنا، اس بیچارے حوالدار نے یہی بات کی تھی تو اسے کیا کچھ سننا پڑا تھا، کہیں وہ ٹیپ پھر نہ چلنے لگے۔ ناجی نے کہا، دل خوش کر دیا آپ نے باجی، اس سرامی نے بڑے زور کا تھپڑ مارا تھا، بدلہ لے لیا آپ نے۔ ناجی کیا اس نے تمہیں پہچان لیا تھا؟ میں نے کہا۔ ناجی نے فکر مند لہجے میں کہا، اس کی بات سے تو ایسے ہی لگتا تھا جی، خیر اپنا کیا بگاڑے گا، پیر عنایت سے ٹکرائے گا تو خاک ہو جائے گا،
تمہارا بہت اعتقاد ہے پیر صاحب پر۔ میں نے کہا لو جی، ابھی آپ نے خود ہی دیکھ لیا۔ کیا دیکھ لیا ہے؟ پیر صاحب کی کرامت کو۔ آپ صاف بچ گئے۔ اس نے بڑے یقین کے ساتھ کہا عقیدہ ایسی ہی چیز ہے۔ افریقہ کے وحشی قبائل کا جادوگر جب ملیریا بخار کا علاج اپنے منتروں سے کرتا ہے تو عقیدت مندوں کی عقل بھی اسے مؤثر تسلیم کرتی ہے، لیکن مرض ختم نہ ہو اور مریض ختم ہو جائے تب بھی عقیدت کے جذبات بدلتے نہیں ہیں۔ عقل اس ناکامی کو شیطانی قوتوں اور مریض کی بدعمالی سے منسوب کر دیتی ہے۔ اگر میں اپنی عقل اور اپنے عقیدے کے حوالے سے بات کرتا تو ناجی کے جذبات مجروح ہوتے، مجھے کچھ حاصل نہ ہوتا۔ پیر عنایت کے لیے اس کے احترام و عقیدت میں کوئی کمی واقع نہ ہوتی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دھوکے فریب کی اس دنیا میں بہت سے جعلی پیروں نے بھی اپنا کاروبار شروع کر رکھا ہے، مگر یہ کہنا غلط ہوگا۔ لیکن چھوڑیں یہ سب، ابھی مجھے پیر عنایت کے بارے میں کچھ معلوم بھی نہ تھا۔ میری اس سے ملاقات سرسری نوعیت کی تھی۔ اس کا ایک مرید آصف جاں تھا اور ناجی دوسرا۔ نہ جانے اس علاقے میں اس کی کرامات کے کتنے لوگ قائل تھے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ فرصت ملی تو ناجی سے ان کرامات کا احوال سنوں گا۔ ناجی نے مین روڈ تک پہنچنے کے لیے سڑک کا راستہ اختیار نہیں کیا تھا۔ وہ کھیتوں جنگلوں کے درمیان کسی کچے راستے پر تانگا چلا رہا تھا اور پوری کوشش کر رہا تھا کہ اپنا سراغ نہ چھوڑے۔ اس نے اب تانگے کے پائیدان سے ایک چادر باندھ دی تھی جو نیچے لٹکتی ہوئی زمین پر گھسٹتی آ رہی تھی۔ اس طرح کچی زمین اور مٹی پر بننے والے تانگے کے پہیوں اور گھوڑے کے سموں کے نشانات خود بخود مٹ رہے تھے۔ جب سورج نکلا تو ہم بہت دور پہنچ چکے تھے۔ تانگے کی رفتار کبھی کم ہو جاتی تھی تو ناجی کو نیچے اتر کر اور گھوڑے کی لگام کو تھام کر چلنا پڑتا تھا۔ وہ تانگے کو کھڈوں سے بچا کے یا کھیتوں کی منڈیر پر چڑھا کے نکالتا تھا اور پھر کچے راستے پر لے آتا تھا۔ نہ گھوڑا اس کا تھا نہ تانگا، مگر اسے دونوں پر کنٹرول حاصل تھا۔ ہموار راستے پر وہ گھوڑے کو دوڑاتا تھا تو جھٹکوں ہچکولوں سے ہمارا برا حال ہو جاتا تھا۔ کئی مرتبہ نازو اچھل کر گرتے گرتے بچی۔ غالب نے اسے سنبھال لیا۔ ایک جگہ میں نے اسے پوچھا سڑک اب کتنی دور ہے؟ شاید 8-10 میل، اس نے سوچ کر کہا۔ اور ہم کتنا فاصلہ طے کر چکے ہیں؟ اس نے پھر غور کیا اور بولا شاید 8-10 میل۔ میں نے کہا تمہارے گاؤں سے سڑک کا کتنا فاصلہ ہے؟ اس نے تیسری بار کہا 8-10 میل۔ غالب نے بنا کر کہا تمہارے حساب سے تو ہم مین روڈ کو بھی 8-10 میل پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ ناجی نے دانت نکال کر کہا ہم سیدھے تو نہیں جا رہے ہیں ناجی، گھوم کے جا رہے ہیں، گھومتے پھرتے جا رہے ہیں۔ نازو نے کہا صبح کی سیر صحت کے لیے مفید ہوتی ہے، مگر گھوڑے کی صحت پہلے ہی ہم سے بہت اچھی ہے۔ غالب نے کہا آپ ایسے سمجھو۔ ناجی نے وضاحت کی یہ میری ناک ہے۔ اچھا؟ غالب نے اس انکشاف پر حیران ہو کر کہا اب میں اسے یوں پکڑ لوں سامنے سے یا اسے پکڑ لوں پیچھے سے ہاتھ گھما کے؟ اسے ناک پکڑنے کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا اس کے باوجود ہم ناک کی صحت میں جا رہے ہیں۔ اگر ہم ساری عمر ایک دائرے میں گردش کرتے رہیں تب بھی ہمیشہ ناک کی صحت میں ہوں گے۔ نازو نے کہا لیکن کہیں پہنچ نہیں پائیں گے۔ غالب نے کہا جھٹکوں سے میرے جسم کا اندرونی نظام سخت متاثر ہوا تھا۔ دل بار بار گردوں سے ٹکراتا ہے، گردے جگر میں گھس جاتے ہیں، جگر شاید گھٹنوں میں پہنچ گیا ہے۔ غالب نے کہا کھایا پیا سب ہضم ہو گیا۔ میں نے اس سے اتفاق کیا۔ ناشتہ نکالوں؟ نازو نے کہا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا ہے ناشتے میں؟ بس چائے نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے، نازو نے کہا۔ غالب نے کہا میرے لیے 2 سلائس مکھن، 2 انڈے، خواب فرائی۔ نازو نے ایک دم برقے میں سے ہاتھ نکالا۔ یہ لو۔ میں حیران رہ گیا، یہ پراٹھے اور مکھن، یہ لو انڈے۔ نازو نے مجھے ایک ابلا ہوا انڈا پیش کیا۔ غالب اسے بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ تمہارے برقے کے اندر کچن ہے؟ نازو ہنسی۔ جادوگر بھی تو جیب میں سے سب کچھ نکال کر دکھاتے ہیں، رومال، کبوتر۔ تمہارے جادوگر ہونے میں کسی کو شک نہیں، لیکن میں نے سنا نہیں کہ کسی نے جادو سے آج تک ناشتہ برآمد کیا ہو۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو ہر ٹرین میں ڈائننگ کار کی جگہ ایک جادوگر نہیں کافی ہوتی۔ تمہیں زینب کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ نازو پراٹھے کو بطور پلیٹ استعمال کرتے ہوئے اس پر مکھن رکھ کر غالب کو تھمانے لگی۔ میں نے کہا ناجی کے لیے بھی نکالو۔ نازو نے کہا تم اسے دے دو، میں اور دیتی ہوں تمہارے لیے۔ یہ زیادہ سفر اس نے کب پکڑا دیا تھا تمہیں؟ غالب نے کہا وہ اپنے ساتھ پوٹلی باندھ کر لائی تھی۔ نازو نے کہا دوپہر کے لیے بھی کافی ہوگا۔ میں نے پراٹھا اور مکھن ناجی کی طرف بڑھایا۔ اس نے پہلے تکلف میں انکار کیا، پھر لے لیا۔ وہ دیہات کا پلا ہوا جوان آدمی تھا۔ ابھی ہم نے آدھا پراٹھا بھی ختم نہیں کیا تھا کہ وہ فارغ ہو گیا۔ دوسرے پراٹھے کو بھی اس نے شکریہ کے ساتھ قبول کیا اور ختم کر دیا۔
اس کی خوش خوراکی نے مجھے اور غالب کو رشک میں مبتلا کر دیا۔ ناشتہ بالکل خشک تھا، ابلا ہوا انڈا میرے خلق ہی میں اٹک گیا تھا اور اچانک چائے کی طلب شدید ہو گئی تھی۔ ناجی نے راستے سے کچھ فاصلے پر ایک چونپڑا دیکھا اور تانگا روک کر اتر گیا۔ وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں پانی سے بھرا ہوا لوٹا تھا۔ ہم سب نے ایک ہی 20 سے منہ لگا کے پانی پیا، کسی نے پانی میں جھانک کر دیکھا تک نہیں۔ حفظان صحت کے اور احتیاط کے سارے تقاضے اور سب تکلفات زندگی اس وقت یاد آتے ہیں جب فراغت ہو اور افراد ہو۔ سورج اب کافی بلند ہو چکا تھا، دھوپ میں تیزی آنے لگی تھی۔ مجھے برقعے کے اندر پسینہ آ رہا تھا اور نقل و حرکت محدود ہو جانے سے سخت الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ معلوم نہیں عورتیں اس غلاف میں کیسے رہتی ہیں۔ میں نے کہا کیسے چلتی پھرتی ہیں، دنیا بھر کے کام کر لیتی ہیں۔ غالب نے کہا میرا تو دم گھٹ رہا ہے اب۔ نازو انسی اتنی جلدی گھبرا گئے؟ یہ سوچو کہ تمہاری جان بچ گئی اس برقعے کی وجہ سے، اور اسی کی وجہ سے جان جائے گی اگر چند گھنٹے اور گزارنے پڑے اس لٹھے کے زندہ میں۔ غالب بولا فرض کر لو کہ یہ برقع نہیں کفن ہے جو تم سر سے باندھ کر نکلے ہو۔ نازو نے کہا اس سے تمہارے جذبہ جہاد کو تقویت حاصل ہوگی۔ سڑک پر پہنچتے ہی میں اس مصیبت کو اتار کر پھینک دوں گا۔ کیوں کفر بکتے ہو، پردے کو مصیبت قرار دے رہے ہو؟ نازو نے کہا میں نے کہا جب تک خطرہ باقی ہے ہم پردے میں رہیں گے۔ خطرہ تو ہمیشہ رہتا ہے، نہ رہے تو ہم خوش نہیں رہتے، فوراً کوئی بندوبست کر لیتے ہیں خطرے کا۔ غالب نے کہا کیا ہم اسی تانگے پر ممبئی تک جائیں گے؟ کوئی خرچ بھی تو نہیں ہے۔ میں نے کہا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم بس سے جائیں، لیکن اس میں زیادہ رسک ہوگا، ہم کوئی ٹیکسی یا کار بھی لے سکتے ہیں۔ غالب بولا اگر پولیس چوکس ہوگی تو کاروں کو چیک کرے گی، تانگے میں بیٹھی ہوئی عورتوں پر کوئی نظر نہیں ڈالے گا۔ 27 کلومیٹر کا فاصلہ زیادہ نہیں، 2 گھنٹے میں طے ہو جائے گا، پھر 1 گھنٹہ ممبئی کے شہر میں۔ نہیں، وہاں سینکڑوں ٹیکسیاں ہوں گی، آخر ہم جائیں گے کہاں؟ نازو نے کہا میں نے کہا آج سائمن کی بہن اور ماں کی آخری رسوم ادا ہوں گی، اس نے بتا دیا تھا کہ چرچ کون سا ہوگا۔ وہاں پولیس تو بہت ہوگی، غالب نے کہا ہاں اگر ہم وقت پر پہنچے تو ہمارے پہچان لیے جانے کے امکانات زیادہ ہوں گے۔ میں نے کہا پولیس کے علاوہ چرچ کے اندر یا راستے میں کہیں شکاری کتے بھی پھر رہے ہوں گے، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ قبرستان میں بھی مل جائیں۔ ہم بیس بدل سکتے ہیں، میرا خیال ہے کہ ہم بار بار بیس بدل کے ان کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے، ہم ان سے دور ہی رہیں تو بہتر ہے۔ اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ہم پہلے چرچ میں موجود ہوں اور چھپ کر دیکھتے رہیں۔ غالب نے کہا کیا چرچ اور قبرستان ایک ہی جگہ ہیں؟ معلوم نہیں، جا کے پتہ چلے گا۔ اگر قبرستان دور ہوا تو کیا ہم سب بھی جنازے کے جلوس میں شامل ہو کر جائیں گے؟ ہم دور رہ کر بھی پیچھے پیچھے چل سکتے ہیں۔ اور یہ بھی، نازو نے میری بات کاٹ کر کہا، کوئی ادھر آ رہا ہے۔ غالب نے کہا ہاں لگتا تو ایسا ہی ہے۔ میں نے سر گھما کر پیچھے دیکھا، دور سے گرد کا ایک بگولا سا دکھائی دیتا تھا جو تیزی سے ہماری جانب بڑھ رہا تھا۔ یہ تو کوئی گاڑی ہے، غالباً جیپ۔ غالب نے کہا آگے کوئی گھوڑے پر سوار آ رہا ہے۔ نازو نے کہا کیا یہ لوگ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں؟ غالب نے فکر مند ہو کر کہا ان کا رخ تو ادھر ہی ہے، اگر وہ ہمارے تعاقب میں ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ان کو روک تو نہیں سکتے۔ میں نے کہا آنے دو، یہ شاید پولیس کی جیپ ہوگی۔ نازو نے کہا میں نے کہا ناجی تم بھی خبردار ہو جاؤ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم سب سے نمٹ لیں گے۔ ناجی نے کہا میری سمجھ میں نہیں آتی یہ بات۔ کیا بات؟ یہ لوگ ہمارے پیچھے کیسے آئے؟ ناجی نے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے کہا جو راستہ میں نے پکڑا تھا ان کو کیسے معلوم ہو گیا؟ کیا تم نے کسی کو بتایا تھا کہ تم کس طرف سے جاؤ گے؟ کیا میں پاگل ہوں جی؟ اگر میں بتاتا تو بالکل غلط بتاتا، کہتا مشرق کی اور جاتا مغرب میں۔ ناجی نے کہا جی بالکل قریب آ گئی تو شک کی گنجائش ہی نہ رہی، اس میں پولیس تھی۔ جو شخص آگے آگے گھوڑے پر انہیں راستہ بتاتا آ رہا تھا وہ عام قسم کے کپڑوں میں تھا، اس نے جسم کے اوپر والے حصے پر چادر لپیٹ رکھی تھی جس میں اس کا چہرہ بھی چھپ گیا تھا۔ ناجی نے جیپ کو راستہ دینے کے لیے تانگے کو کچے راستے سے ہٹا کر کھیتوں میں اتار لیا۔ غالب نے کہا سکندر یہ تو عنایت ہے۔ میں نے بلا ارادہ کہا کون عنایت؟ پیر عنایت حرام زادہ۔ غالب نے اسے مشتعل ہو کر گالی دی، یہی لے کر آیا ہے پولیس کو۔ میں پہنچ کر رہ گیا، مجھے زینب جیسی عورت کے شور سے اور آصف جا کے بہنوئی سے ایسی دغا بازی کی امید نہ تھی، لیکن اب شبہ کی کوئی بات نہیں رہی تھی کہ عنایت کی پیری فقیری سب ڈھونگ تھی۔ وہ ایک بے ضمیر، دھوکے باز اور منافق آدمی تھا جس کے پرفریب ظاہر نے خوش اعتقاد لوگوں پر جادو چلا رکھا تھا۔ ناجی کا کہنا ٹھیک تھا، ایسے کوئی ہمارے تعاقب میں نہیں آ سکتا تھا۔
پیر عنایت گھر کا بیدی تھا جو سب کچھ جانتا تھا۔ معلوم نہیں اسے کیا لالچ تھا کہ وہ پولیس کو سیدھا ہمارے راستے پر لے آیا۔ یہ صرف لالچ کی بات ہو سکتی تھی، اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا تھا کہ ہمارا پتہ بتائے۔ شاید اس کی پیری فقیری کا ڈرامہ چلانے میں پولیس مددگار تھی، چنانچہ وہ پولیس کی مدد کرتا تھا۔ عنایت نے تانگے سے آگے نکلتے ہی گھوڑے کی لگام کھینچی اور گھوڑے کے رکتے ہی نیچے اتر گیا۔ پولیس کی جیپ تانگے کے پیچھے ٹھہر گئی تھی۔ اس میں سے ایک ساتھ 3 پولیس والے کود کر باہر اترے۔ ان سب کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں۔ چوتھے شخص کے ہاتھ میں ریوالور تھا اور وہ ان کا افسر تھا۔ وہ عہدے کے لحاظ سے ASI تھا۔ ناجی جتنا خوفزدہ تھا اس سے زیادہ حیران تھا اور اس کی نظریں پیر عنایت پر جمی ہوئی تھی۔ یہ کیا معاملہ ہے پیر جی؟ اس نے کہا۔ معاملہ مجھ سے پوچھتا ہے سور کے تخم، پیر عنایت نے گھررا کر کہا۔ کہاں لے کر جا رہا تھا اپنی ماں کے یاروں کو؟ شاید ناجی نے پیر صاحب کی زبان سے کبھی ایسی مغلظات نہیں سنی تھی۔ اس نے قدرے تیز ہو کر کہا، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں جی؟ پیر عنایت نے ناجی کے سر پر مکہ مارا۔ حرامی کتے، ابھی سب معلوم ہو جائے گا تجھے۔ تھانے دار پکڑ لو ان سب کو، ان برقوں میں عورتیں نہیں مرد ہیں۔ ناجی چلایا۔ پیر جی! اس مرتبہ تھانے دار نے ناجی کے جانپڑ مارا۔ اب تیری آواز نکلی تو زندہ گاڑ دوں گا اسی جگہ۔ پیر عنایت نے فاتحانہ انداز میں میری طرف دیکھا۔ یہ جو آگے بیٹھا ہے یہ ان کا ہیڈ ہے، ان کا دوسرا ساتھی پیچھے بیٹھا ہے۔ میں ان دونوں سے مل چکا ہوں۔ ہاں یہ عورت ہے، کہتی تو یہی ہے کہ ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ تھانے دار نے اس کی بات کاٹ کر کہا اور اپنے ریوالور کو بڑے جارحانہ انداز میں لہرایا۔ چلو سب نیچے اتراؤ، تمہارا ڈرامہ ختم ہو گیا۔ پیر جی یہ تم نے اچھا نہیں کیا، ناجی مشتعل ہو کر بولا۔ تم نے مہمانوں کو دھوکے سے پکڑوا دیا۔ اوئے بکواس مت کر، میرا کوئی مہمان نہیں، یہ سب ملزم ہیں جو پولیس سے چھپ کر فرار ہو رہے تھے۔ عنایت نے کہا، پیر جی کچھ خدا کا خوف کرو، آخر آپ بھی مسلمان ہو، اتنی بڑی داڑھی رکھ کر جھوٹ بولتے ہو۔ ناجی نے آپے سے باہر ہو کر کہا، اپنے ایمان سے کہو، کیا آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ کل رات اور آج صبح ان سے ملاقات نہیں کی تھی؟ کیا آپ ان کے لیے کھانا لے کر نہیں آئے تھے؟ یہ کپڑے کیا تمہاری بیوی زینب کے اور تمہاری بیٹی کے نہیں ہیں؟ یہ برقع کیا یہ زینب کا نہیں ہے؟ یہ جھوٹ ہے۔ عنایت نے چیخ کر کہا، جھوٹ بکتا ہے تو؟ ناجی نے بھی چیخ کر کہا، یہ سچ ہے سور کے بچے، جھوٹا تو ہے دھوکے باز۔ آج پتا چلا کہ تو پیر نہیں شیطان ہے، کافر۔ پیر عنایت نے پھر اس کے مکہ مارا۔ چور کی اولاد میرے سامنے زبان چلاتا ہے، میرے منہ پر مجھے کافر کہتا ہے۔ ناجی گرا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے پیر عنایت کے منہ پر تھوک دیا، لعنت تیری صورت پر، اب مجھے تیری اصلیت معلوم ہو گئی ہے، میں سب کو بتا دوں گا، سارے گاؤں کو، ساری دنیا کو۔ ASI نے ریوالور کا رخ ناجی کی طرف کر دیا اور اسے گالی دے کر کہا، تو زندہ بچے گا تو کسی کو کچھ بتائے گا نا؟ میں ابھی تک طے نہیں کر پایا تھا کہ ان حالات میں مجھے پردہ پوشی کا ڈرامہ جاری رکھنا چاہیے یا ختم کر دینا چاہیے۔ ہمارا راز تو فاش ہو گیا تھا، اور جب چھپانے کو کچھ نہیں تھا تو ہمارا چھپے رہنا بھی بے مقصد تھا۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ ASI کا مقصد صرف ناجی کو ڈرانا اور دھمکا کے خاموش کرنا نہیں ہے، وہ سچ مچ اسے مارنا چاہتا ہے۔ اس کی آنکھوں کی صفا خونی چمک میں ایک قاتل جذبہ اتر آیا تھا۔